إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمدللہ آج 14 مئی 2016 کو قرآن کلاس نمبر 215 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں گے. سورہ طٰہٰ جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا اسلوب بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سورہ یوسف کا ہے. سورہ یوسف بھی مکمل طور پر ایک پیغمبر سیدنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ان کے حالات زندگی پر ہے. بالکل اسی طریقے پر اسی سیم اینالوجی پر سورہ طٰہٰ جو ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی بایوگرافی کے اوپر ہے. ساتھ ساتھ اس میں سے جو عبرت کی باتیں ہیں توحید کی دعوت ہے وہ تو پیرلل میں چلے گی، لیکن یہ پوری سورت جو ہے وہ سینٹرڈ ہے اراؤنڈ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے ریلیٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں بڑی اہمیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو ان تک دعوت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی طرف سے پیش کی گئی دعوت توحید کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ القرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یعنی یہ جو قرآن ہے صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچا دیں. اب جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے، آپ مشقت میں نہ پڑیں کہ آپ اپنی جان کو ہی ہلاک کر لیں، جیسا کہ سورہ الکہف کے اندر آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر اس اچھی بات کے اوپر ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. یہ بڑے فلسفے کی بات ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں. یہ قرآن کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا ہے، ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے. یہ ھدی للمتقین سے مراد کوئی نمازیں پگڑیاں داڑیاں رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اس بات سے ڈر جائیں کہ جس ہستی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ تصور انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان اس ہستی کے دامن میں پناہ لے لے اور اس کی اطاعت اختیار کر لے.
یعنی اکیلے میں بیٹھ کے انسان سوچے کہ میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، اور یہ پوری کائنات کا سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے، میرے سے پہلے میرے ماں باپ، ان سے پہلے ان کے ماں باپ، اس طریقے سے نسل در نسل لوگ آتے ہیں، اور سب سے بڑی ریالٹی موت کی شکل میں سامنے موجود ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخر کس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا؟ جب یہ سوچ آ گئی، انسان کی بھی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے اس کو ڈر سنائیے جو واقع ہی دھمکی سے ڈر جانے والا ہو۔ جو بات ماننے والا نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، اس میں تو ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ لاکھ اسے جگائیں، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس نے تو نہیں اٹھنا۔ تو ڈر جانے والوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں، اور وہ ہماری جبلت میں ڈر موجود ہے، ہر بندے کی جبلت، اور یہ فلسفہ قرآن حکیم کا بڑا واضح ہے۔ عموماً جو لوگ دعوت کی فیلڈ میں جڑے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم نے فلاں شخص کو قرآن کی آیت کھول کے بتائی، بخاری مسلم سے حدیث بتا دی، پھر بھی نہیں لوگوں نے بات مانی۔ او میرے بھائی، پیغمبروں سے لوگوں نے بات نہیں سنی ہے تو آپ سے اگر نہ سنی تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی ڈر جائیں، ڈر جانے والے لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعلی میں آتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈر سنائیے اگر کسی کو ڈرانا فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، آپ نصیحت اس کو کیجئے جو ڈر جائے، ویتجنبها الاشقی، اور اس سے تو اجتناب کیجئے جو بدبخت ہو چکا ہے، بات سننا نہیں چاہتا۔ لیکن وہ اجتناب کا پھر رزلٹ کیا ہونا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اس کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا، وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا، آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت آج نہیں ملے گی۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ یہ وہ چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جناب خودکشی کرو تو جان چھوٹ گئی، اور جان پھنس گئی۔ بھائیو، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب تو وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی، اس کے لیے ہے کامیابی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، کانٹے کی بات جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام پر، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ آیا تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر رہنے والی ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ پوری الہامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آج بھی کچھ آیات آئیں گی، بڑی کرٹیکل آیات اس حوالے سے آئیں گی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے، یہ قرآن تو نہیں ہے نصیحت مگر اس کے لیے جو بات سے ڈر جانے والا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی،
یہ نازل ہوا ہے اس ہستی کی جانب سے جو کہ پیدا فرمانے والا ہے زمین کو اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا، زمین کو پیدا فرمانے والا اور آسمانوں کو بلند فرمانے والا۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ وہ سورہ الشورى کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہذا امام احمد رضا بریلوی صاحب نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، الرحمن علی العرش استوی، انہوں نے ترجمہ کیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور مستوی کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بعض لوگوں نے کی کہہ دیا اللہ عرش پر بیٹھ گیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے پاک ہے، یعنی اس کی وہ اس طرح کی تسبیحات تو نہیں بیان کی جا سکتی۔ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور میں اس پہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر کفر اور اسلام کا مسئلہ اس ایشو کو بنایا ہوا ہے حنفیوں نے اور سلفیوں نے۔ حنفیوں نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں سلفی یعنی اہل حدیثوں کے خلاف کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ قید مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں پر سلفی جو ہیں وہ حنفیوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ وحدت الوجود اور پینتھیزم اور ہماؤس کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کفر اور شرک اور اس قسم کے بد عقیدگی کے فتوے لگا کے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہے۔ اور میں اس میں بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ انسان کا انٹلیکچوئل لیول یہ نہیں ہے کہ انسان ان صفات کو سمجھ سکے۔ ہم تمام صفات پر بغیر کسی تعویل کے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر وہ کتنی کریٹیکل آیت ہے سورہ البقرہ کی 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ رب کدھر ہے، تو فرمائیے انی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ حالانکہ اس وقت تو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے میں عرش پر ہوں، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ میں تمہارے شارق سے قریب ہوں، وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ یعنی اب احادیث کی تعویل قرآن کی آیات کے مطابق ہوگی۔ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی بالکل ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی تعویل بیان نہیں ہم کر سکتے۔ انی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے جو اس کو پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیابی اور رشد و ہدایت پا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں ہو سکتی، نہ ہم اس کا عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، ایسا بھی عقیدہ باطل ہے۔ اور اس طریقے سے اس قسم کا عقیدہ بھی باطل ہے جس میں یہ شائبہ ہو کہ نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان کا پابند ہو گیا ہے اور وہ اس مکان سے جو ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ وہ ان ساری کی ساری جو تمثیلات ہم بیان کرتے ہیں ان سے پاک ہے۔ اور اس میں جو امام مالک کا قول ہے جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، اور یہ قول جو ہے وہ امام بیہقی کی جو کتاب ہے اسماء و صفات والی اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی یہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ وہ عرش پہ کیسے ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، جب اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس کی کیفیات کیوں بیان کریں جس طرح کے
مجسمہ نے بیان کی اور اس طریقے سے جہمیہ نے بیان کی. دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقریباً کوئی جسمیت کا عقیدہ رکھتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. دوسری طرف جہمیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات آئی ہیں ان صفات کی تعویلات باطل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, مجسمہ بھی اور جہمیہ بھی. جبکہ اہل سنت کا منہج بالکل درمیان میں ہے, جو امام مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے. مجہول عربی میں کہتے ہیں unknown, مجہول. جاہل ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہ ہو. مجہول جیسے فاعل کا مفعول. تو جاہل مجہول جو ہمارے علم میں نہیں ہے چیز, جو کیفیت جو ہے نامعلوم ہے, unknown. اور تیسری بات امام مالک نے فرمائی, سوال کرنا بدعت ہے. جو سوال کرے گا نا کہ اللہ عرش پہ ہے تو کس طرح ہے, اس کی کوئی مثال بیان کریں, یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ کس طرح ہے, اس کی کوئی مثال بیان کریں, تو یہ پھر بدعت ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ڈیٹا ہی ہمیں نہیں دیا. بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک بہت بڑی علمی خدمت کر دی ہے الحمدللہ. اور ایک میرا کلپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے, فیس بک کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی. بلکہ وہ اتنا فیمس ہوا ہے اس اعتبار سے کہ آپ اگر یوٹیوب میں جا کے صرف یہ لکھ دیں اللہ کہاں ہے, رومن میں اللہ کہاں ہے, یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ بریکٹ میں, تو انشاءاللہ سب سے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا. اور اگر آپ مزید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ دیں ویئر از اللہ, یا اللہ کہاں ہے, ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا, تو آرام سے کلپ کھل جائے گا, جس میں نے سلفیوں کے ایکسٹریم رویے کا بھی اور جہمیہ کے ایکسٹریم رویے کا بھی, یعنی حنفیوں جو آج کل ماڈرن حنفی ہیں ان کے ایکسٹریم رویوں کا بھی میں نے رد کیا ہے. ویئر از اللہ, یا اللہ کہاں ہے. اور اس نام کے اوپر کتنے کلپس اپلوڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر, آپ ساروں کو سنیں تو سارے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہوں گے, کوئی صحیح بات بتا ہی نہیں رہا ہوگا. تو میں نے الحمدللہ بڑی بیلنس گفتگو کی ہے, اور اس حوالے سے بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. کسی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے جب مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ رخ دیوار پہ تھوک لگا ہوا دیکھا, تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کیا. یعنی کسی نے نماز پڑھاتے ہوئے تھوک آئی تو اس نے پھینک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, کہ جب تم میں سے کوئی شخص, یہ کتاب المساجد چیپٹر میں مشکات میں بھی آپ کو بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مل جائے گا, جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے, لہذا کوئی شخص بھی قبلہ رخ مت تھوکے. اب کسی سے ابھی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس سے مراد علم لے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے؟ اگر علم مراد ہے تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ, کوئی جگہ اس کے علم سے پاک ہے, بتائیں نا. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں اللہ ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اگر اس کی علم کی تعبیر کرتے ہیں آپ اور تعبیر کرتے ہیں علم کی, تو علم تو پہلے ہی اس کا ہر جگہ. کیا نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے اور قبلے کے درمیان اللہ کا علم نہیں تھا, بعد میں آ گیا؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, اور جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ عقیدہ ہے اس حوالے سے, اور یہ میرا کلپ جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. یوٹیوب پہ لکھیں جا کر اللہ کہاں ہے, یا لکھیں ویئر از اللہ, اور ساتھ اگر میرا نام بھی لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا, تو بڑے آرام سے وہ کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ. میں نے اس میں بڑی مختصر, میرا 12-15 منٹ کا کلپ ہے, اس کے اندر میں نے ساری بات کھول کر بیان کر دی. یہی باتیں کی ہیں, کچھ اور باتیں بھی کی ہیں اس حوالے سے. جو احادیث دونوں طرف سے پیش کی جاتی ہیں وہ میں نے مختصراً ڈسکس کر دی ہیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں دونوں طرف سے ایکسٹریم رویوں کے ساتھ, وہ چیز بالکل سامنے آ جائے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں. وما تحت الثری, اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تو بلند آواز سے گفتگو کرے, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, تو چاہے بلند آواز سے گفتگو کرے
بے شک وہ جانتا ہے، آہستہ آواز سے بات کی ہوئی راز کی باتوں کو بھی، وہ اخفا اور دل کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے کوئی اونچی آواز میں بات کرے، کسی کے دل میں کوئی بات ہو، چھپی بھی بات ہو، راز کی بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے تمام اسماء حسنی ہیں، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، جس جس زبان میں جو جو اچھا نام ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب اللہ کے نام صرف عربی میں نہیں ہے، عبرانی میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، جو بھی سپریم بینگ، اس سپر نیچرل ایجنسی، اس سپر نیچرل اتھارٹی کے لیے جہاں جہاں زبان میں بڑے سے بڑا ورڈ کوئی بھی استعمال لفظ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر فارسی زبان میں خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کر سکتے ہیں، اردو میں بھی ہم خدا کا لفظ بولتے ہیں، انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے سنسکرت میں بھگوان کا لفظ ہے۔ تو اس اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لیکن ان کی پھر تمثیلات نہ اس طرح کی بیان کی جائیں جس میں شرک کا صحبہ ہو۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو مسئلہ نمبر 82 کے نام سے کر دی ہے اہل سنت پاک .com پر، اسماء و صفات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اعتبار سے۔ وہ جو سورہ الاعراف میں آیت آتی ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے تمام اچھے نام، اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں نے یہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر 82 الحمدللہ کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی 8 آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے پبلک کے اندر، اور ظاہر ہے پبلک کے اندر آتا ہے وہ کسی نہ کسی کتاب میں تو لکھا ہوتا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی اور سنن دارقطنی کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ پہلی آیات 8 وہ ہیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہیں اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید، یہ چھپ کے گھر میں پڑھ رہے تھے قرآن حکیم، اور سیدنا عمر آگے انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کے اندر پیشن ایمان کا دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا وہ قرآن لاؤ میں بھی پڑھوں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلی 8 آیات سیدنا عمر نے پڑھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ موجود ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ خود امام دارقطنی نے یہ واقعہ جب نقل کیا ہے تو انہوں نے سنن دارقطنی میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ اس میں قاسم بن عثمان البصری، قاسم بن عثمان البصری ایک راوی ہے جو کہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور یہ جو ہے بالکل جعلی روایت ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے، اس لیے مشہور اس قسم کے واقعات چل پڑتے ہیں، لیکن یہ واقعہ سندن صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ تمام تقریباً سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی لکھا گیا، اسی وجہ سے جو سیرت میں عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی عالم کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سیرت النبی پہ کتاب، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ بہترین کتاب جو ہے الرحیق المختوم ہے، جو ایک اہل حدیث عالم جو ہے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اس کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملا سعودی عرب سے، لیکن وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اندر بھی ضعیف واقعات موجود ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ضعیف واقعہ جو ہے وہ اس میں نقل ہوا، تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ایک منقطع روایت آتی ہے جس کی سند ہی مکمل نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، تو سیدنا عمر چھپ کے سن رہے تھے، تو ان کے دل پر قرآن کا اثر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 6 سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے بدترین دشمنوں میں شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا، اور پھر صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، ظاہر صحیح بخاری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایمان لے کر آئے، اس کے بعد اسلام کا گراف اوپر ہی گیا ہے، نیچے نہیں گرا، اسلام نے ترقی ہی کی ہے اس کے بعد۔ اسی لیے میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 65 کے نام سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل،
قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور میں نے بخاری مسلم سے اس میں کافی ساری حدیثیں، تقریباً 17 احادیث اس میں نے الحمدللہ بیان کی ہیں، مسئلہ نمبر 65 ahlsunnatpak.com پہ. اور اس میں نے پھر سیدنا عمر کے حوالے سے یہ جو جھوٹا واقعہ ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا، بالکل جعلی روایت ہے، یا ساریت الجبل والی روایت، یہ بھی جعلی روایت ہے. اس قسم کی اور جعلی روایتیں اور صحیح روایتیں میں نے دونوں الحمدللہ اس میں بیان کر دی ہیں. اب آ جائیے 9ویں آیت کے اوپر، جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر شروع ہو رہا ہے. جو میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کے ساتھ اس کی بڑی اینالوجی بنتی ہے سورہ طٰہٰ کی. جس طریقے سے سورہ یوسف کمپلیٹ ایک پیغمبر کے حالات زندگی کے گرد گھومتی ہے، بالکل اس طریقے سے سورہ طٰہٰ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں سورہ یوسف کا جوڑا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ، اور قرآن حکیم میں اکثر جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں. سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، یہ بھی جوڑا ہے. سورۃ الفلق ان جو ہے وہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں، باقی چیزوں. اور سورۃ الناس جو ہے وہ اندر کے اندر جو شیطان پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ سورہ آل عمران بھی جوڑا ہے. سورۃ البقرہ یہودیوں کو ایڈریس کرتی ہے، سورہ آل عمران جو ہے وہ کرسچنز کو ایڈریس کرتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے سورۃ القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، اور ساتھ ہی سورۃ النجم ہے ستارے کو، یہ بھی جوڑے کی شکل میں. سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ بھی جوڑے کی شکل میں. یعنی تحریم کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اتنی درجے کی عقیدت کرے رکھے کہ وہ اس کی محبت کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی. اور اس کی دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ کوئی شخص بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ اس کو طلاق ہی دے دے، تو یہ بھی جوڑے کی شکل میں. تو اس طریقے سے قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں. سورہ طٰہٰ کا جوڑا جو ہے سورہ یوسف ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست اینالوجی بنتی ہے. وہ مکمل یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پہ، یہ مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ. اچھا، یہ دونوں منجی بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے. یوسف علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی نجات دہندہ بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے. یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل جو بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک منصب دے دیا. مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر فلسطین سے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اور 11 بھائیوں کو وہاں پہ بلا لیا، وہاں پہ آباد کیا، اور پھر کئی سو سال تک بنی اسرائیل کی حکومت رہی. پھر وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ جو ہے ابھری، جنہوں نے جو ہے حکومت پہ قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا دیا. اور پھر انہوں نے 300 سال تک ان کو غلام بنا کے رکھا، ان پہ ظلم کیا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے. اور اتنی سخت آزمائش سے جب بنی اسرائیل گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک منجی کو ان میں مبعوث کیا، ایک نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کہ جس نے جو ہے وہ اس بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دلائی، اور دوبارہ پھر فلسطین کی طرف ان کو لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. ان کی زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، سرائے سینا میں بھٹکتے رہے کیونکہ قتال سے انہوں نے انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اول جو تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جوشوا، جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں، اور یوشع ابن نون ہم عربی میں اور اردو میں ان کو کہتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دیا. تو یہ دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہستیاں ہیں بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل میں ظاہر ہے کہ یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. قرآن حکیم میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ان بڑی امتوں کو یعنی یہود و نصارہ کو دعوت دینے کے لیے ان کی پوری ہسٹری جو ہے، جو 2 امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی تو ان کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. ان کے حالات زندگی پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں 125 مرتبہ آیا ہے. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، کیونکہ صاحب امت پیغمبر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے بڑے لیول پہ جن کی امت پھیلی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جن کو ایک کوانٹیٹیو کامیابی اپنی زندگی میں حاصل ہو گئی. ظاہر 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف 12 بندے تھے جب ان کو اٹھایا گیا.
ان میں سے ایک بندہ تھا جس نے غداری کر دی تھی. تو اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف کے اندر بھی، سورۃ القصص کے اندر بھی اور باقی صورتوں کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. کچھ چیزیں یہاں پر اجمالاً بیان ہوں گی، اس کی تفصیلات دوسری صورتوں میں گزر چکی ہیں یا آنے والی صورتوں میں ہوں گی، لیکن میں ساتھ ساتھ اس کا ٹچ ضرور دیتا جاؤں گا تاکہ ہمیں پوری یہ بایوگرافی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ آ جائے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جبکہ انہوں نے مدین سے واپسی پر آتے ہوئے، جبکہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھیں، آگ راستے میں دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے، اپنی گھر والی سے کہا کہ تو یہاں پر ٹھہر، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں جاتا ہوں شاید وہاں سے مجھے کوئی چنگاری مل جائے. ظاہر اس وقت ماچسیں اس طرح کا کانسیپٹ تو نہیں تھا، آگ لگی ہوئی چنگاری جو ہے لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے بھی ادھار مانگ لیتے تھے آگ جلانے کے لیے، ورنہ آگ جلانا خود ایک بڑا فٹیک والا کام تھا، پتھروں کے ذریعے چنگاری اور پھر بڑی خشک گھاس، بڑی دیر لگتی تھی. تو اس سے بہتر ہوتا تھا کسی سے وہ، جس طرح آج کل وہ دودھ میں دہی کی جاگ لگانے کے لیے تھوڑی سی جاگ لے آتے ہیں، اس طرح چنگاری جو لوگ لے آتے تھے. آج کل بھی ویسے چنگاری لیتے ہیں، یہ حکے لگانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی چنگاری لے کے تو وہ ڈال لیتے ہیں. تو میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ چنگاری لے آتا ہوں. او اجد علی النار ہدا، یا مجھے ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے پاس، چونکہ آگ تھی، ایک جنگل کے اندر آگ روشن ہے، آگ کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی کے آثار ہیں وہاں پہ، کیونکہ آگ کسی انسان نے روشن کی ہوگی. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی جھونپڑی ہو، کوئی خیمہ لگا ہوا ہو. تو میں جا کے ان سے، مطلب میں رات کو اب رکنا ہے. اور دوسری آیات میں، صورتوں میں ڈیٹیل سے ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ بھی تھیں، امید سے تھیں اور ان کو تکلیف بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو ہیلپ آؤٹ کریں مجھے اس مسئلے میں. اچھا، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کے مبعوث نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بعد میں ذکر بھی کرے گا کہ میں نے کس کس موقع پہ تیری رہنمائی کی ہے. یعنی پیغمبر پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے. لیکن پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کر دے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پنگھوڑے میں یہ بات بتا دی، تو سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے پنگھوڑے میں ہی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے مبارک بنایا ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی 40 سال عمر ہو چکی تھی اس وقت مبعوث ہوئے. مبعوث کہتے ہیں اٹھانے کو، کھڑا کرنے کو. یہ مبعوث کا ورڈ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ علماء دین جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مبعوث کیا حق کی آواز بلند کرنے کے. احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا جو قرآن حکیم کے خلاف غلط عقائد رکھنے والے معتزلہ تھے، ان کے خلاف. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، مبعوث کرتا ہے. تو ابھی تک وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے. اب یہاں پہ ان کا پہلا 1-to-1 ایکسپیرینس گاڈ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ڈائریکٹ ایکسپیرینس جو صرف ایک پیغمبر کے ساتھ ہی اس لیول کا ہو سکتا ہے. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ اس آگ کے قریب آئے، تو وہ دوسری صورتوں میں آتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ پریکٹیکلی وہ آگ جو ان کو نظر آئی وہ ایک روشنی ہی تھی. تو وہاں پر ایک درخت تھا جس میں سے یہ روشنی نکل رہی تھی، اس درخت کی طرف سے آواز آئی. وہ صوفیاء نے کہا جی درخت کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا. من الشجرتی الفاظ ہے، فی الشجرتی نہیں ہے. فی عربی میں کہتے ہیں ان کو، جو ہے وہ کسی کے اندر گھسی ہوئی چیز، اور من کہتے ہیں فرام کو. تو وہاں فرام کے الفاظ ہیں، اس طرف سے آواز آئی. تو میں نے مسئلہ نمبر 41 نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اور اسماء و صفات کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی. تو وہاں درخت کی طرف سے آواز آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پر پہنچے تو ہم نے ندا دی اے موسیٰ.
انی انا ربک، بے شک میں ہوں تیرا رب، فخلع نعلیک، پس اپنی جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو اس وقت ایک بابرکت اور بڑی تقدیس اور عزت والی وادی طویٰ کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بابرکت جگہ پہ جا کر جوتیاں اتار دینی چاہیے، یہ پریفریبل ہے۔ اور اسی کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے جو ہم مسجد میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں ایک خاص عقیدت کی وجہ سے، خصوصاً ایسی مسجدوں میں جن کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں، ظاہر مسجد میں صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو بخاری میں موجود ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھی ہے۔ اب اگر زمین تپ رہی ہو یا کچی زمین ہو، کچھ عرصہ پہلے تک طواف کعبہ بھی جوتیوں میں ہوتا تھا، لوگ ایک نئی جوتیاں الگ سیٹ لے جاتے تھے، وہ جوتیاں پہن کے طواف کعبہ کرتے تھے، پاؤں جلتے تھے۔ ابھی جب سے اٹلی کا وہ وائٹ والا ماربل لگا ہے، وہ جتنی دھوپ پڑتی ہے وہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ چیز پیدا فرما دی ہے، وہ خانہ کعبے کے لیے لگتا ہے پیدا ہوئی ہے، بڑا مہنگا ماربل ہے۔ تو وہ سعودیہ والوں کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، انہوں نے وہ جو ہے وہ امپورٹ کر کے وہاں پر لگا دیا۔ اب لوگ ننگے پاؤں بھی سخت چلچلاتی دھوپ میں بھی، چاہے وہ 45-50 ڈگری سینٹی جو ہے گریڈ کا جو ہے ٹیمپریچر ہو، وہ وہاں پر آپ کے پاؤں جلتے نہیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تک ابھی آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو انہوں نے جو ہے وہ 80s تک بھی لوگ جوتیوں میں ہی طواف کرتے تھے۔ تو یہاں پر آیا کہ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، ایک مقدس وادی میں ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر، طویٰ جو ہے اس وادی کا نام تھا، اس میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کیا مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے نبوت کے منصب کے لیے، میں نے چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو موسیٰ کان کھول کر متوجہ ہو کر میری باتیں سنو۔ اب دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے تمام انبیاء میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے اس روئے ارض پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا ہے، لیکن شب معراج، اس دنیا پہ نہیں، آسمانوں سے اوپر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ میں نے تجھے اختیار کر لیا ہے اپنے لیے، تو اب میری بات غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہوا ہے قیامت کے اس وقت کو، تاکہ جزا دی جائے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کوشش کی۔ یہ بھائیو بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کس لیے دنیا میں مبعوث کرتا ہے؟ ایک توحید کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو اللہ کے خلاف جتنی بھی ہستیاں کھڑی کی گئی ہیں، تمام طاغوت چیزوں کی نفی کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے، اور کتنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بات کی ہے، کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ۔ اننی، بے شک میں انا، میں، یہ وہ جو ایک گریٹ ایگو ہے نا اللہ کی، اس کا ذکر آپ دیکھیں کتنے ایمفسائز، اننی، بے شک میں ہی، انا، میں، 3 دفعہ میں، انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی نہیں ہے اس اللہ کے سوا معبود مگر انا، میں، یہ 4 دفعہ میں آئی ہے اس میں۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو، یہ 5ویں میں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ یعنی صرف دودھ پینے والا مجنو نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنے والا۔ نماز ہے بنیادی چیز، اقم الصلاۃ للذکر۔
اب اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. میرا مسئلہ نمبر 70A ریکارڈ ہے نماز کے طریقے کے اوپر, اس کی اہمیت کے اوپر. 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے 70A اہل سنت پاک.com پر. اس میں نے اس سے متعلق احادیث اور آیات بھی الحمدللہ بیان کی ہیں. کتنی زبردست بات ہے. میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اور اصل چیز کیا ہے؟ پوری نبوت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے جو مرکزی چیز ہے اس کا ذکر آ گیا. ان الساعۃ آتیۃ, بے شک قیامت تو آ کر ہی رہنی ہے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی, اور میں نے اسے پوشیدہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے دنیا میں کوشش کی. جس نے جہنم کمانے کے لیے کوشش کی اس کو جہنم کا بدلہ ملے گا, جس نے جنت کے لیے کوشش کی اس کو جنت بدلے کے طور پر ملے گا. انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے تو راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی روش. اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا, اب جس کی مرضی ہے قبول کرے, جس کی مرضی نہ قبول کرے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى, اور ہرگز نہ تجھے روک سکے وہ شخص جو کہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کی پیروی مت کیجئے گا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو, اور پھر قرآن کے ذریعے امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. اب یہ اللہ سے محبت ہے ان کی, اور ظاہر ہے کہ بات کرنے کا موقع مل گیا تو اپنی بات کو کس طریقے سے لمبا کر رہے ہیں, ورنہ تو اتنا جواب کافی تھا کہ, بلکہ شاید کوئی آج کا بندہ ہوتا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو پتا ہے نا کہ شاید میں پڑھی ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کسی مقصد کے لیے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ڈیٹیل سے اپنی بات کو لمبا کیا. اللہ اکبر, کیا زبردست بات ہے. قال ہی عصایا, انہوں نے کہا یہ عصا ہے. اتوکل علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا, اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں. علی غنمی, اپنے جو میرا مال مویشی ہے بکریاں ہیں ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, ان کی خوراک کے لیے. ولی فیہا مآرب اخرى, اور اس کے علاوہ بھی مجھے اس لاٹھی سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ظاہر لاٹھی کے بڑے فائدے ہیں. پرانے زمانے میں بھی پیشاب کرنے کے لیے بھی انہی لاٹھیوں کے ذریعے پہلے زمین نرم کی جاتی تھی تاکہ پیشاب کرتے ہوئے چھینٹے نہ اڑیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی خونخوار جانور قریب آ جاتا تھا یا بھیڑیا تھا, اس کو ہانکنے کے لیے بھی لاٹھیاں استعمال ہوتی تھی. کچھ عام کچھ چھڑیاں تو نہیں تھی, بڑی بڑی لاٹھیاں ہوتی تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے طاقتور انسان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لاٹھی جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے. اب یہ پورا جب انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القها یا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا نیچے پھینکو نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اب کہ کیا ہونے والا ہے. فالقاها, تو انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ پھینک دیا. فاذا هي حیۃ تسعى, تو ایک بہت بڑا اژدہا بن کر وہاں پر دوڑنے لگا. اور دوسری صورتوں میں سورہ قصص میں سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے, اتنا بڑا اژدہا وہ بن گیا. تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت ڈرو, اس کو جو قریب ہو کے ہاتھ لگاؤ, یہ واپس آ جائے گا اسی حالت میں. اب اس سے جو ہے معجزات کا کانسیپٹ بھی پتہ چل گیا, کرامت کا بھی کانسیپٹ, یہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کر کے دکھایا تھا تو ان کو تو نہیں بھاگنا چاہیے تھا, ڈرنا بھی نہیں چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں میں چھوٹے حد تک کو بڑھا دیتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ایکسپیرینس ہے جس طرح کہ کسی بچے کو اگر پہلی دفعہ ماچس کی تیلی لگا کے نا اس میں سے آگ دکھائی جائے تو پہلی دفعہ بھاگ جاتا ہے. پھر وہ خود ہی تیلی جلاتا ہے تو اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ایکسپیرینس میں یہ بات نہیں تھی کہ اینیمل کنگڈم جو ہے وہ اس پلانٹ کنگڈم میں سے بن سکتی. بہت بڑا معجزہ ہے. یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑا معجزہ ہے لاٹھی کا سام میں بن جانا. مردہ تو وہی زندہ ہو جاتا ہے نا, وہی کنگڈم جو ہے اسی کنگڈم میں دوبارہ روح پھونک دی جاتی ہے, اور یہاں پر لاٹھی سے
اژدہا آسام بن جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. اس لیے میں نے 4 نشستوں میں کوئی 7 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD معجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر. اس میں بھی میں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر وہاں پر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے دوبارہ سے پکڑ اژدہے کو اور مت ڈر. سارا ڈر تو جاتا ہے, انسان تو ڈرتا ہے اتنی بڑی چیز جب سامنے دیکھ لے. سنعیدها سیرتها الاولی. ان قریب ہم اسے لوٹا دیں گے اس کی پرانی سیرت کے اوپر, یعنی واپس یہ لاٹھی کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور اپنا جو یہ ہاتھ ہے اس کو اپنی بغل میں داخل کیجئے اور پھر اس کو نکالیے تو یہ خوب سفید اور روشن ہوگا. یہ ان کو دوسرا معجزہ دیا گیا. ایک تو یہ لاٹھی کو اژدہا میں بدلنے والا معجزہ, اور دوسرا وہ ہاتھ داخل کرتے تھے اپنے گریبان میں سے, جب نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا تھا. من غیر سوء, کسی بیماری اور برس کے نشان نہیں تھا وہ, بلکہ اس میں چمک تھی. مطلب کوئی ویسے وہ کہ جی کوئی ہاتھ پہ سفیدی کا نشان, وہ کسی کو وہ برس کا داغ پڑ گیا, نہیں, اس میں سے روشنی نکلتی تھی, انتہائی روشن ہاتھ. آیتن اخرى, یہ ایک دوسری نشانی ہے جو تجھے دی جا رہی ہے. یعنی پہلی نشانی اس پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدلنا, اس عصا کا سام میں بدلنا, اور دوسری یہ نشانی لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى. اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں. یہ ہم نے, یعنی سب سے پہلے پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر پہنچایا جاتا ہے, ایکسٹریم کے اوپر, تبھی تو وہ جا کے اس پیشن کے ساتھ دعوت دے گا نا, جب اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا. جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا ہے, یعنی اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس نے پیغمبر بنا کے مجھے مبعوث کیا ہے. اللہ اکبر. اذهب الى فرعون, اب جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى, بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. 300 سال سے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی سرکشی, ہزاروں معصوم بچوں کو اس نے قتل کیا ہے, اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہے. اب ہم تمہیں منجی اور نجات دہندہ بنا کر مبعوث کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں اس فرعون کے خلاف جس کی 300 سال سے وہ حکومت ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو کہ فرعون کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی ہے, تو اس کا ذکر یہ بھی ساتھ آگے آ جائے گا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ وہ مشہور دعا آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے, یعنی مجھے جو سپیکنگ پاور ہے نا, جو یہ بڑی اہم چیز ہے. علمہ البیان, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا. انسان حیران ہو جاتا ہے یہ بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ بولے, اچانک بولنا شروع کر دیتا ہے, الفاظ سیکھتا ہے. ایون یہ زبان ہے نا, اس زبان کی حرکت سے یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں. جو گونگا ہوتا ہے اس کی بھی زبان موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے اسے چھین لی ہوئی ہے, وہی زبان ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتا. زبان کی وجہ سے نہیں انسان بول رہا ہوتا, بلکہ جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے اندر, اللہ کی طرف سے خاص پوشیدہ طاقت. علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض تو ایسے بیان کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا سار کا سا اثر ہوتا ہے. یعنی قوت گویائی جو ہے اس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا, آپ کی سپیکنگ پاور تھی جس کی وجہ سے اتنے اثرات ہوتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں وہ کوڑ بھی مار جاتے ہیں نا, جھوٹ بھی مار کے ٹر جاتے ہیں, وہ چل جاتا ہے بھائی جی سپیکنگ پاور کی وجہ سے, انداز کی وجہ سے. سپیکنگ پاور بہت بڑی چیز ہے, اس کی وجہ سے جھوٹ بھی چل جاتا ہے, سچ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی قوت ہے. تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے سپیکنگ پاور مانگی ہے. اللہ رب اشرح لی صدری, میرا سینہ میرے لیے کھول دے, ویسر لی امری, اور میرے کام کو, اس نبوت کے کام کو جو تو نے میرے کندھوں پر ڈالا ہے میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ یہ میری بات کو سمجھ سکے.
یعنی مجھے اتنی فلوئنسی عطا ہو جائے کہ اس کے ذریعے بات سمجھا سکوں. اور میں کہتا ہوں آج سوشل میڈیا کے ذریعے اب یہ میری طرف سے ایک آپ سمجھ لیں میری پریڈکشن ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو دعوت کا کام ہے نا وہ اسی علمہ البیان کے تحت ہونا ہے. کتابیں اب کوئی نہیں پڑھتا. کتابیں کیا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, بڑی مشکل سے. اسی لیے تو میں 2-2 4-4 صفحوں کے پمفلٹ لکھتا ہوں. کتابیں پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. البتہ آپ کسی کو 15-20 منٹ کی تقریر سنا لیں تو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ 15 منٹ کی بعض آپ میرے کلپس 15 منٹ کے دیکھیں نا, آپ اکیلے بیٹھ کے اگر ان کو لکھیں نا تو شاید 15 صفحات سے بھی زیادہ وہ مان رہے ہوں. بعض اوقات 25-30 صفحات 15 منٹ میں وہ اگر اس کو آپ لکھنا شروع کریں تو زبان کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی, تلپٹ کر کے رکھ دی ہر چیز. بڑے بڑے شیخ القرآن, شیخ التفسیر, وہ مر گئے, آج ان کے شاگرد بھی ان کو یاد نہیں کرتے. اور بڑے بڑے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر پیدا ہو کے مر چکے, ان کو کوئی نہیں یاد رکھتا. ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے, اللہ نے ان کو قوت گویائی دی, اور پھر انہوں نے 40 سال کی عمر میں اپنی پریکٹس بھی میڈیکل کی چھوڑ کے اور اپنے پاس جو ان کے پاس جمع پونجی تھی اس کے بعد وہ دین کے لیے وقف ہو گئے. اور پھر دیکھیں قیامت تک ہزاروں ڈاکٹر مائیں پیدا کریں گی, ہزاروں مفسر بھی پیدا کریں گی, لیکن ڈاکٹر اسرار ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا, انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امر کر دیا. میں کہتا ہوں لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں ہوں گے, لوگ جانتے بھی نہیں ان کو, اپنے شہر سے باہر نہیں جانتے ہوں گے. لیکن یہ کیسی خوش نصیب ماں ہے جس نے ڈاکٹر اسرار جیسا ڈاکٹر پیدا کیا, جس نے اپنی زندگی قرآن کے لیے لگائی, اللہ تعالیٰ نے اسے امر کر دیا. اور ان کی قوت گویائی کی جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی, آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے کتنے لوگ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو جب سنیں تو پورے پیشن کے ساتھ بندہ ایک دفعہ ڈر جاتا ہے کہ یار میں نے اپنا آپ قبلہ درست کرنا ہے, اندر سے بول رہے ہوتے تھے. تو یہ علمہ البیان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے قوت گویائی مانگی کہ مجھے بولنے کی قوت کی جائے, اور میری زبان کی جو عقدہ ہے, جو میری اس کے اندر اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی لکنت ہے تو اسے دور کر دے. اس کانٹیکسٹ میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں جو ہماری بھی تفسیر کی کتابوں میں ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ, اور یہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اور اس کو ماننے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے, این ممکن ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی گود ہی میں تھے فرعون کی. تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, تو فرعون جو ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بچہ جو ہے جو بچپن میں میری داڑھی کھینچ رہا ہے, یہ بڑے ہو کے میرے ساتھ کیا کرے گا. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو قتل کروا دوں. ظاہر بچہ اپنا تو نہیں تھا, لے کے پالا ہوا تھا. تو پھر اس نے اس کی بیوی جو بڑی نیک عورت تھی, آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کا اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم کی آخری رکوع میں بڑی عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کہا ایک طرف لوط اور نوح کی بیویاں تھیں جو بہترین ہمارے بندے تھے, بیویاں کافرہ تھی, اور ایک فرعون کی بیوی تھی جو بدترین انسان تھا, بیوی جو ہے مومنہ تھی. تو اس نے فرعون کو اس سے روکا اور کہا تو اس کا امتحان کر لے. تو اس نے امتحان کیا کیا, ایک طرف اس نے قیمتی ایک موتی رکھا اور ایک چمکتا ہوا انگارہ رکھا, اور اس نے کہا اگر اس نے موتی نو ہاتھ لایا تو بچہ بڑا سیاڑا ہے, تو اگر انہیں انگارے نو ہاتھ لایا تو پھر کوئی خطرے کی گل نہیں ہے. اور وہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا بھی موتی کی طرف, فرشتے نے ان کا ہاتھ پھیر کے انگارے کی طرف کیا, انہوں نے اس بچپنے میں انگارہ پکڑا اور اپنی زبان پہ بھی رکھ لیا, اور اس کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی اور زبان میں لکنت آ گئی. اور یہ فٹ ان بیٹھتا ہے اس بات کے اوپر, یہ جو انہوں نے دعا کی نا کہ میری زبان کی لکنت دور کر دے, عقدہ میرا اس کے لیے جو ہے کھول دے. وہ ظاہر ہے کہ کوئی اسپیکنگ پاور میں ان کے اس طرح کا ایشو تھا. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا, دعوت کا کام کر رہا ہے اور وہ توتلا بول رہا ہے, تو اس کا اثر کتنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے چہروں پہ بھی وجاہت رکھتا ہے, ان کی اسپیکنگ پاور بھی ہوتی ہے, ان کا خاندان بھی اعلیٰ ہوتا ہے, ان کا کریکٹر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین منوایا, اس کے بعد اعلان نبوت کروایا. آپ کے چہرے مبارک کی ایک کشش بھی تھی, لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے. پھر آپ کے بولنے کا انداز,
اس سے لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے. اور جب وہ جنگ یمامہ میں خالد بن ولید کے سامنے لا کے اس خبیث مسلمہ کذاب کی لاش رکھی گئی، تو جسے سیدنا واشی نے قتل کیا تھا، ایک طرف انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور دوسری طرف اسلام کے بدترین دشمن کو بھی اس نے ہی قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کفارہ دنیا میں بنا دیا سیدنا واشی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خالد بن ولید نے جب وہ لاش دیکھی، انہوں نے کہا یار اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں، پیغمبر کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے. ان ظالموں نے اس بدصورت انسان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں پیغمبری جو ہے وہ کلیم کر دی ہے. لگتا ہے انہوں نے کبھی کسی پیغمبر کا چہرہ دیکھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی بھی ایک وجاہت تھی. تو انہوں نے دعا کی تاکہ میری زبان کھل جائے اور میری یہ بات جو ہے وہ لوگ سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور مقرر فرما دے اے اللہ میرے خاندان میں سے میرا ایک نائب، یعنی مجھے مطلب میں اکیلا ہوں بالکل، میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ سپورٹیو بھی کر دے کہ جو بندہ میرے ساتھ اٹیچ ہو، مجھے دعوت کے کام کے اندر آسانی ہو. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپلیکیشن بھی دے دی خدا کو کہ اگر کسی کو کرنا ہے نا، ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے نا، اس کو میرا وزیر بنا دے. اشدد بہ ازری، اور مضبوط کر دے میری کمر میرے بھائی کے ذریعے. اچھا یہ اگر آپ اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے ہارون اخش دد بہ ازری، اور اگر وقف کریں گے تو یہ الف کے اوپر خود بخود، چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اشدد، تو الف کے ساتھ آپ خود اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگا کے حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے میرے کام میں اسے میرے ساتھ. کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں گے. وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں گے. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہمارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا دیکھنے والا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تیری درخواست منظور کر لی گئی، گرانٹڈ. جو تو نے سوال کیا ہم نے پورا کر دیا، تیرے بھائی کو پیغمبر بنا دیا. یعنی اللہ کے علم میں تو پیغمبر ہی تھے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، لیکن دنیا میں بعد میں تشریف لے کر آئے. اللہ کے علم میں اس وقت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے اکیلے دعوت کا کام لے کے اٹھتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اکیلے تھے، اور کئی پیغمبر ہیں جو اکیلے اکیلے دعوت کا کام کرتے رہے. لیکن یہاں پر ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے پہلے ڈیوائن ڈیسیژن کر لیا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنانا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جواب ملا بے شک ہم نے تیری اس سوال کو ایکسپٹ کر لیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور اے موسیٰ اس سے پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ احسانات گنوا رہا ہے کہ تجھ پہ تو ہم نے کتنے احسانات کیے ہیں، ذرا ان احسانوں کو یاد کر. اب موسیٰ علیہ السلام تو اب مبعوث ہوئے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ ان کے بچپنے سے لے کر جوانی تک کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں جن جن موقعوں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں پیغمبر بننے والا ہوں، موحد تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کو وہ گنوا رہے احسانات. سب سے پہلا احسان کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کو فرعون قتل کروا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کو یہ خبر کسی طریقے سے پہنچی تھی نجومیوں کے ذریعے یا بنی اسرائیل کی کتابوں کے ذریعے کہ کوئی منجی نجات دہندہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہے. تو اس کو خطرہ لگ گیا تھا کہ میں ان کے بچوں کو قتل کرواؤں، نہ کوئی بچہ ہوگا تو نہ کوئی منجی بن کے آئے گا اور میری سلطنت کو الٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی پھر کیسا واللہ خیر الماکرین، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے جو ہم نے تیرے ساتھ ہارون کو پیغمبر بنا دیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے احسان فرمایا ہے تم پر ایک بار بہت پہلے موسیٰ 40 سال پہلے یاد کرو. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب کہ ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جو ہم نے ان کو وحی کی. بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وحی ڈال دیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی وحی آئی، فرشتہ بھی آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی.
لیکن اب اس امت میں انقطاع ہو چکا ہے اس مسئلے میں ختم نبوت کی وجہ سے. اور میں نے مسئلہ نمبر 6B ریکارڈ کروا دیا ہے الہام کشف کے اوپر. 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے یہ جو لوگ صوفیاء کشف کا جو نظریہ انہوں نے سیلف میڈ ان آیات سے بنایا, میں نے بتایا کہ بھائی یہ کام اگلی امتوں کے لیے تھا, اب نہیں ہے. ختم نبوت کی وجہ سے اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا, ہماری امت میں حرام ہو گیا. اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے اگلی امتوں میں کشف اور الہام تھا, ہماری امت میں وہ منع ہو گیا. یہ 2 خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈالی, ان کو وحی کی, انقذی فیہ فی التابوت, کہ تو اس معصوم بچے کو تابوت میں رکھ دے, فقذی فیہ فی الیم, اور اس صندوق کو پھر پانی میں دریا میں پھینک دے, فلیلقہ الیم بالساحل, اور ہم اس کو خود بخود ساحل تک پہنچا دیں گے, یأخذہ عدو لی وعدو لہ, اور پھر اس کو پکڑ لے گا وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے یعنی اللہ کا, اور اس بچے کا بھی دشمن ہے. دیکھو بچے کا دشمن ہے لیکن پالے گا خود اپنے دشمن کو وہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے کے اوپر ایک محبت کا خول چڑھا دیا تھا اپنی طرف سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ فرعون کے سامنے بچہ آیا تو وہ بھی پسیج گئے کہ نہیں اس کو نہیں قتل کرنا. تو یہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں, یعنی کہ وہ ایسی دل لبھاتی شکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ محبت کا خول چڑھ گیا فرعون کی آنکھوں پر. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, تاکہ جو بھی دیکھے وہ تیرا فریفتہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور آپ کی پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میری نگاہوں کے سامنے تو پروان چڑھے, تیری پرورش ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیشل پروٹیکشن میں ان کو پروان چڑھایا. اذ تمشی اختک فتقول, جبکہ تیری بہن جو ہے اے موسیٰ علیہ السلام وہ چلتی ہوئی آئی, اور دوسری صورتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری دائیوں کا دودھ جو ہے وہ حرام کر دیا. بچہ تو تھا, ظاہر ہے بچہ تو دودھ کے اوپر چلتا ہے نا, پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. ایویں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھینس کے دودھ کا ذکر اور گائے کے دودھ کا ذکر, مطلب سارے مویشیوں کی بات ہوئی ہے, وہ بھینس ہو گائے ہو کوئی بکری ہو, یہ دودھ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے یہ ایویں تو نہیں ہے, پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے. دودھ ختم کر دیں آپ دنیا سے, بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا, مر جائے گا. دودھ پرفیکٹ غذا ہے, یعنی بچہ جو ہے وہ 1 سال تک تقریباً 7-8 مہینے تو کنفرم صرف دودھ کے اوپر پلتا ہے. اب یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ بھی اسی دودھ میں سے تیار کیا جاتا ہے. یہ پوری انسانیت کی بنیاد دودھ کے اوپر ہے. تو اب ظاہر بچہ پالنا ہے تو دودھ تو پہ پلنا ہے. تو اب کوئی دائیاں اس وقت دودھ پلایا کرتی تھیں, پریگننٹ عورتیں جن کو دودھ آیا ہوتا تھا تو وہ دودھ پلا دیا کرتی تھی, جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے دودھ پلایا تھا. تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ساری دائیوں کا دودھ جو ہے موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا. کوئی دائی بھی لگاتی تھی سینے سے وہ منہ پھیر لیتے تھے. اور پھر یہاں پہ دل میں ڈال دی بات کہ اپنی بیٹی کو بھیج اور وہاں پہ جا کے بات کرے کہ ایک دائی ہے ہمارے پاس ایسی جس کا دودھ جو ہے بچے پی لیتے ہیں, اور وہ ماں ہی تھی, تو آج قریب ہم تیرے بچے کو دوبارہ تیرے پاس لوٹا دیں گے. کیا کانفیڈنس, یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح پلاننگ کرتا ہے اور وہ اپنی پلاننگ کو مکمل فرما دیتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جب تیری بہن جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی, فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ, اور اس نے آ کر کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کر دیں گے. فرجعناک الی امک, اور اے موسیٰ اس وقت تو چھوٹا تھا, تجھے اور موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح پالا ہے, کس نے پالا ہے. موسیٰ کو کب پتا تھا؟ تو آج تجھے پیغمبر بنا کے مبعوث کیا, تو موسیٰ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تجھے بچپن میں ہم نے کتنے لاڈوں کے ساتھ پال کے بڑا کیا ہے. اس وقت تو تیرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, ہم نے تجھے پال کے بڑا کیا اور ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف. کئی تقر عینھا ولا تحزن, تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. یہ ایک بہت بڑا احسان. اور ایک اور احسان, وقتلت نفسا فنجیناک من الغم, جبکہ تو نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا. اس کا ذکر بھی آتا ہے قرآن حکیم میں ہی
کہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی بنی اسرائیل کا اور ایک فرعونیوں کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لڑائی چھڑاتے چھڑاتے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا. اب ان کی ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ لگا تو وہ مر گیا بندہ. تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جان بچا کر چلے گئے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیری حفاظت فرمائی تھی، ورنہ چاہتا فرعون تو پیچھے فوجی لگا دیتا، کہیں سے جا کے پکڑ لیتے. تو ایسا معاملہ جو ہے وہ اس وقت بھی ہم نے تیری حفاظت کی. تو اس طریقے سے انبیاء سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یہ گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتی، لغزشیں ہوتی ہیں. میں نے اس پہ بھی لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر جو قرآن میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لغزشوں کا ذکر 3 جگہ قرآن حکیم میں آیا. اس کے حوالے سے جو عصمت انبیاء یعنی انبیاء کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے، اس پہ جو شبہات تھے ان کو میں نے کوئی 3-3.5 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 88A اور 88B میں ریکارڈ کروا دیا ہے اہل سنت پاک.com پہ. اس میں میں نے یہ واقعہ بھی ڈسکس کیا تھا. تو نے تو نفس قتل کر دیا، ہم نے تجھے نجات دی غم سے. وَفَتَنَّاكَ فتونا، اور ہم نے تجھے اچھی طرح جانچ لیا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تو اہل مدین میں کافی عرصے تک رہا. اس سنین کا ورڈ عموماً 10 اور 10 سے کم سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 سے کم سالوں کے لیے. تو 9 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں وہاں رہے. وہیں پر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر وہاں سے وہ 9 سال کے بعد اپنی اس بیوی کو لے کر آئے. اور پھر وہ واقعہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ ان کی بیوی اس وقت پریگننٹ تھی اور انہوں نے ایک درخت کے پاس آگ دیکھی. تو اب یہ اس طریقے سے، تو قرآن حکیم اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ ایک سٹارٹ لیتا ہے ونس اپون اے ٹائم. یہی اس کی جو بے نیازی ہے قرآن کے سٹائل کی، یہ خدا کا کلام ہی ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جو ایک سٹوری بک ہو. قرآن حکیم اللہ کی تقریر ہے، اور تقریر وہ جو ہے وہ کسی مرکزی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی پاسٹ کی باتیں بھی آتی ہیں، کوئی فیوچر کی باتیں بھی آتی ہیں، کچھ مثالیں بھی آتی ہیں. تو اس طریقے سے بات کا مقصد جو ہے وہ جو مرکزی دعوت ہے اس کو دل میں اتارنا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی ترتیب قائم رکھنا ہوتا ہے. ورنہ تو ہم اگر کتاب لکھتے تو ہم کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے، اس وقت یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا. یہاں تو یہاں نہیں ہے، ان کی جوانی سے سٹارٹ ہوا، پھر وہ ریورس آ رہا ہے. تو کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. تو یہ سٹائل قرآن حکیم کا بڑا یونیک سٹائل ہے، جو قرآن حکیم کو ممتاز کرتا ہے باقی کتابوں سے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ. تو تم 9 سال تک اہل مدین میں رہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آگے تم ایک وقت مقررہ پر اے موسیٰ وہاں سے. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے اپنے لیے تجھے مخصوص کر لیا. یعنی اب تو وہاں سے، اب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، کہ یہاں پہ جو اب تو پہنچا ہے نا، یہ اللہ کے ڈیفینٹ پلان کے تحت پہنچا ہے. یہ سب کی سب بساط اللہ کی بچھائی ہوئی ہے. تقدیر انسان پہ بھائیو بہت غالب ہے، صرف انسان کی ول کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہے، اس کے بعد انسان کی اپنی کوشش، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں ہیں. اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں معجزات کے ساتھ جاؤ. ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری ذکر میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغی، بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. فقولا لہو، اور تم دونوں اس سے کہنا قولا لینا، بڑی نرمی کے ساتھ تم دونوں فرعون سے جا کے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ تمہاری نصیحت قبول کرے یا وہ ڈر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دعوت کے آداب بھی سکھا رہا ہے کہ ہے وہ سرکش ہے، لیکن تم بات سختی سے نہ کرنا، بڑے نرمی کے انداز میں کرنا، تاکہ کوئی نیگیٹو سائیکالوجی پیدا نہ ہو اور وہ بات کی طرف توجہ دے. اور بڑے آسان انداز میں پھر جا کے دونوں بھائیوں نے دعوت پیش کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی آیات جو ہے وہ اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، کس طریقے سے وہ دعوت پیش کرتے ہیں،
اور پھر آگے سے وہ کتنے کراس کوسچن کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح جواب دیتے ہیں بڑے زبردست انداز میں. الٹیمیٹلی وہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے جو اس طرح کا اتنا بڑا معجزہ لے کر آیا ہے, یہ تو جادو ہے. پھر وہ جادوگروں کو ارینج کرتا ہے تاکہ مناظرہ کرواؤں. یہ مناظروں کا شوق فرعون سے یہ سٹارٹ ہوا ہے. یہ آج بھی ان مولویوں کا شوق ہے نا یہ مناظروں کا, یہ بالکل فرعونی پیٹرن کے اوپر چلنے والے مولوی ہیں جو اس قسم کے مناظروں کے شوق رکھتے ہیں. تو بہرحال پھر وہ یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے بعد کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی, کس طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دیں, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.